میں اس تقریب میں شرکت کرنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس انفعهم للناس وفي رواية آخر خير الناس من ينفع الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ محترم مقتدر معزز قائدین، سماجی خدمت میں مصروف عمل احباب، مذہبی دے اور دیگر زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست احباب ساتھی جو سب یہاں پر موجود ہیں، یقیناً یہ ایک خوش آئین قدم ہے لانڈھی گروپ کے دوستوں کا کہ انہوں نے لانڈھی کی سطح پر کم سے کم جو متحرک شخصیات ہیں کہ جو زندگی کی کسی بھی شعبے میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، آج بھی جب ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور یقیناً یہاں ہوگی کہ ہم سب مل جل کر کم سے کم لانڈھی کے لیے تو کام کر سکتے ہیں نا، تو آپ کی جو بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو، آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل آپ رکھیے، لیکن ہم سب کا نصب العین کیا ہونا چاہیے، ہم سب کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اللہ کی مخلوق کے فائدے کے لیے ہم نے کیا کام کیا؟ اللہ پاک نے ہمیں بہترین امت کا ٹائٹل عطا فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت کیوں ہو؟ چونکہ دو ذمہ داریاں تمہیں تفویض کی گئی ہیں، امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر۔ نیکی کا کام، اس کی دعوت دو لوگوں کو، اور برائی ہوتے دیکھو تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ آج جو پروگرام آرگنائز کیا ہے لانڈھی گروپ نے، شاید سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ وہ پہلا پروگرام ہوگا جو تمام اکائیوں کو لانڈھی کی ایک پلیٹ فارم پہ جوڑے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نہ صرف جوڑے گا بلکہ جن مسائل کی نشاندہی ہم کر رہے ہیں اور جن مسائل کو ہم فیس کر رہے ہیں ان کا حل بھی نکلے گا، اسی دعا کے ساتھ کہ جو مشن اور ویژن ہم لے کے چلے ہیں خدا تعالی ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ انہوں نے مختلف خیال لوگوں کو آج جمع کیا ہے، اور مختلف خیال لوگ ایک جگہ بڑی مشکل سے جمع ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مسلکی بنیاد پر، سماجی بنیاد پر اور سیاسی بنیاد پر تمام لوگوں کو یکجا کر دیا ہے، اور ہم اپنے اپنے خیالات کا اظہار یہاں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ یکجہتی ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے۔ یہ چھوٹی سی بات کہ عمیر بھائی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ماشاءاللہ جس کام کو لے کر چلے ہیں مشکل کام ہے اور دقت آتی ہے، لیکن سب کو جوڑ کر چلنا یہی اس کا درس اسلام دیتا ہے اور یہی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتا ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا محترم جناب سید عمیر صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو آج کے اس پروگرام کی توسط سے۔ مہاجر قومی موومنٹ مرکزی جوائنٹ سیکریٹری سندھ اربن گریجویٹ فورم کا بھی مقصد یہی ہے کہ سندھ کے وہ شہری علاقے کہ جو تعصب کی نظر ہو کر اور آج اس پستی کی حال کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، تعلیمی شعبہ ہو، اس کا حال آج آپ کے سامنے اگر بیان کریں تو وہ وہی والی بات کہ 3 منٹ کم رہیں گے۔ سب سے پہلے تو میں لانڈھی گروپ کے جناب محترم مکرم عمیر صاحب اور ان کی تمام ٹیم کہ جنہوں نے آج اس پروقار تقریب کا انعقاد کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور خراج تحسین کیوں نہ پیش کروں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج اس تقریب سعید میں لانڈھی سے تعلق رکھنے والے مختلف نظریات کے حامل شخصیات
سیاسی، سماجی، مذہبی یہاں پر موجود ہیں، تو تمام اشخاص کو، تمام شخصیات کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا یہ قابل تحسین عمل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا، اور اس موقع پہ جب وہ فرشتے آ گئے تھے کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور ان طائف والوں کو ختم کر دیں، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ یعنی کتنی پازیٹیو تھنکنگ، اس سے زیادہ بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جی آج اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایمان لائے گا۔ تو آج آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر پا رہا، انشاءاللہ آگے چل کے کرے گا، آپ اس سے بددل نہ ہو، نیگیٹو نہ ہو۔ اور ظاہر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو مثبت سوچ تھی اس کا نتیجہ ہے کہ یہ سلسلہ اسلام آ گیا، کیونکہ محمد بن قاسم اسی طائف والوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ کیوں کہ محبتوں ہی سے نفرت مٹائی جاتی ہے اور محبتوں ہی سے اپنے بنائے جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں قدر سبھی، چراغ جلتے نہیں ہیں، جلائے جاتے ہیں، کہ جب تک یہ نظام زر نہ بدلے گا، بھیانک مفلسی کی رات کا منظر نہ بدلے گا، اگر بالفرض میں رہبر کسی کو مان لوں پھر بھی گواہی کون دے گا، راہ میں رہبر نہ بدلے گا۔ السلام علیکم۔ 3 منٹ کا فارمیٹ ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ 3 منٹ میں، لیکن اگر 1 آدھ منٹ اوپر ہو جائے کیونکہ موقع بہت اچھا ہے تو سب کچھ بات کہہ ہی ڈالوں۔ مجھ سے واصف نے کہا کہ آپ نے کیریئر کاؤنسلنگ پہ بات کرنی ہے، تو اس کے لیے صرف ایک جملہ، سمجھنے والوں کے لیے سمجھ میں آ گئی تو تالیاں بج جائیں گی۔ میں بحیثیت رکن رابطہ کمیٹی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس گروپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ہر مثبت اقدام جو آپ لاٹھی کے نوجوانوں کے بہتری کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے اٹھائیں گے، درِ دامن سخنے ہمیں آپ اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس لاٹھی میں اس نوجوان کو، اس گروپ کو ہمت دے، استطاعت دے کہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کریں اور باہم شیر و شکر ہو کر سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چاہے کوئی کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی فرقے، کسی بھی مسلک سے ہو، ہمیں انسانیت کا سب سے پہلے آگے قدم بڑھانا چاہیے۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سکسیس ہو گیا، علاقائی حوالے سے بھی اور ماشاءاللہ ضلعی لحاظ سے بھی۔ سابقہ MNA صاحب ابو بکر صاحب بھی تشریف آور ہیں، ہمارے یہاں کے جو ابھی UC چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات سر علیم موجود ہیں، شاہد ساگر صاحب موجود ہیں۔ ایجوکیشنلسٹ پرسن جو ہیں اسپیشلی سر علیم اور شاہد ساگر صاحب، یہ ہر پروگرام میں مجھے نہیں دکھتے، بہت کم پروگرام ہوتے ہیں جن میں یہ دکھائی مجھے دیتے ہیں۔ 3 منٹ کا بہت شارٹ ٹائم ہے اور میں ہرگز آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا۔ شکریہ ادا کروں گا لانڈی گروپ کا جنہوں نے یہاں پر اکٹھا کیا، تمام ان لوگوں کو جنہوں نے لانڈی، اسپیشلی میں کہوں گا ابو بکر صاحب کو۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں میں یہ چیز اناؤنس کی تھی کہ میں نان پولیٹیکل آدمی ہوں، بٹ جو لوگ ضلعی لیول پہ، کراچی لیول پہ، علاقائی لیول پہ کام کرتے ہیں بحیثیت مسلمان اور ایک قوم، ہمیں چاہیے ان کو اپریسیشن کریں۔ تو میں اپریسیشن کے لیے پلیز کلیپنگ کے لیے کہوں گا، جن لوگوں نے لانڈی، کورنگی اور کراچی کے لیے کام کیا ان کے لیے پلیز کلیپنگ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ڈائس پہ آنے کا موقع دیا۔